إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، پیارے بچوں،
میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حقیقت کو، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اور انسانی زندگی کے الگ الگ دور کو اس ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، میرے بندو جان لو یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، سجنے سورنے کا نام ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے پر برتری کا اظہار کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے پر غرور و گھمنڈ کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بہت غور سے سنیے گا میرے پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، اس سے انسان کے بچپن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک وہ کھیلتے رہتا ہے، وہ کودتے رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی کھیلنا ہوتا ہے۔ پھر جب انسان 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر ایک میچورٹی آ جاتی ہے، واللہو اب اسے تماشا اچھا لگنے لگتا ہے، اب وہ موبائل فون بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ سیریل بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ ٹی وی بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ فلمیں بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ کرکٹ سے بھی کھیلنے لگتا ہے، واللہو اب اسے تماشا اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر جب انسان 20 سال کا، 22 سال کا ہو جاتا ہے، وزینت اب اس کو زینت اچھا لگنے لگتا ہے، اب اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، اچھا کھانا کھاؤں، خوبصورت بن کر کے رہوں، ہینڈسم بن کر کے رہوں۔ جب میں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، جب میں اپنے گھروں سے نکلوں تو میک اپ کر کے نکلوں، ہینڈسم بن کر کے نکلوں۔ پھر جب انسان 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وتفاخر اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے میرے پڑوسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے، میرے پڑوسی کے پاس اگر ایک بنگلہ ہے تو میرے پاس 2 بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پڑوسی اگر 20,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں 50,000 روپے مہینہ کماؤں۔ پھر جب انسان 40 سال کا، 45 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا ہو جاتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اب انسان یہ کہنے لگتا ہے، اب انسان یہ بتانے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا مال کمایا، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس پراپرٹیاں ہیں، میرے اتنے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے ایک چیز غور کیا، جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک وہ کھیلتے رہتا ہے، کودتے رہتا ہے، پھر جب انسان 20 سال کا، 22 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے خود پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ہنسی آتی ہے کہ یار جب میں چھوٹا تھا، جب میں بچہ تھا تو میں صرف کھیلا کرتا تھا، کودا کرتا تھا۔ پھر جب انسان 35 سال کا، 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے خود پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ہنسی آتی ہے کہ یار جب میں جوان تھا تو میں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر خوبصورت بن کے رہا کرتا تھا، ہینڈسم بن کے رہا کرتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، اچھا پینا پیتا تھا۔ پھر جب انسان
40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یا اللہ میں نے جوانی کہاں گزار دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا کے اندر تو یہ سارے کام کرتے ہو، لیکن ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں آنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، انسانی زندگی کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ انسانی زندگی کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جب کسان زمین میں پودے لگاتے ہیں، جب کسان زمین میں سبزہ لگاتا ہے، پھر جب وہ لہلہانے لگتا ہے تو کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، پھر جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان بچہ رہتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس کا آج تک کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ جس طریقے سے کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم دنیا کے اندر کیا کرتے ہو مجھے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے یہاں آؤ گے تمہارے لیے دو آپشن ہوگا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے آپ میں اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو یا اپنے آپ میں اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگوں یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگوں یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا زندگی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں کتنا حقیر ہے، کتنا گھٹیا ہے، کتنا کمتر ہے، آپ اپنے سامنے دو حدیث رکھیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت تھی، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ ایکم یحب ان یکون لہ بدرہم، تم میں سے کون شخص اسے ایک درہم میں خریدنا چاہتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا ہے اور اوپر سے اسے ایک درہم میں کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، للدنیا اہون عند اللہ من ذلک، او میرے صحابہ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مرا ہوا بکری کے بچہ سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ کمتر ہے، زیادہ گھٹیا ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر
بھائی بھائی میں مقدمہ بازی کرتے ہیں. آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بھائی بھائی میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر باپ بیٹے میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر ماں باپ میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بہن بہن میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر کتنی ایسی مائیں بہنیں ہیں، کتنی ایسی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہے، جو مرتد ہو رہی ہے، جو اسلام کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہے، جو توحید کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہے. آج اس دنیا کے فریب میں آ کر کتنا ایسے بھائی ہیں جو توحید کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، توحید سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہوا بکری کے بچہ سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ کمتر ہے. ایک اور حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، دوسری حدیث صحیح مسلم ہی کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انسان کو لایا جائے گا جو کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، خرب پتی ہوگا، لیکن وہ جہنمی ہوگا. مان لیجیے ٹاٹا ہے، اڈانی ہے، امبانی ہے، برلا ہے، بالی ووڈ کے بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں، بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں، یہی لوگ تو کروڑ پتی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی زندگیاں تو بہت عیش و آرام کے ساتھ گزرتی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک انسان کو لایا جائے گا جو کروڑ پتی ہوگا، جو ارب پتی ہوگا، لیکن وہ جہنمی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک پل کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم سے نکال کر کے پوچھے گا، بندہ بتا کیا تم نے کبھی دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی؟ بندہ جواب دے گا، اے اللہ میں نے تو دنیا کے اندر کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو دنیا کے اندر کبھی چین پایا ہی نہیں تھا، میں نے تو دنیا کے اندر کبھی آرام پایا ہی نہیں تھا. ایک اور انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پہنچا ہوگا، لیکن وہ جنتی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک پل کے لیے جنت میں داخل کرے گا اور جنت سے نکال کر کے پوچھے گا، بندہ بتا کیا تم نے دنیا میں کبھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ بندہ جواب دے گا، اے اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا تھا، میں نے تو دنیا میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے تو دنیا میں کوئی پریشانی ہوئی ہی نہیں تھی. ایک کروڑ پتی انسان، ایک ارب پتی انسان، ایک خرب پتی انسان اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم سے نکال کر کے پوچھے گا، سب بھول جائے گا. اور ایک انسان جو دنیا کے اندر بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پہنچا ہوگا، ایک پل کے لیے جنت میں داخل کرے گا اور جنت سے نکال کر کے پوچھے گا، سب بھول جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ ہے دنیا اور آخرت میں فرق. مگر آج ہماری زندگی کی شب و روز ہم صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کے اندر اس لیے کھٹتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. ہم صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کے اندر اس لیے کھٹتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کھانا کھائے. ہم صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہماری بیوی اچھا کپڑا پہنے. آج ہم اپنا پورا انرجی، پورا طاقت اس دنیا کے پیچھے لگا رہے ہیں، آخرت کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے، مشکل سے 30 سال، 40 سال، 50 سال، بلکہ ایک ایسی زندگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں پہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ بزرگ ہونے تک زندہ رہے گا؟ ایک ایسی زندگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ہم اس دنیا کے پیچھے اپنا پورا انرجی، پورا طاقت لگا رہے ہیں. ہم اور آپ کبھی کبھی جمعہ کے دن سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں.
سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے، لیکن تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے لیکن تم اس آخرت کو بھول جاتے ہو۔ بھائی ایک انسان دنیا میں بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان حال ہے، مر گیا پریشانی ختم۔ دنیا میں ایک انسان بہت زیادہ خوشحال ہے، مر گیا خوشی ختم، مگر آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا خلود لا موتا۔ اے جہنمیوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، خلود لا موتا، اے جنتیوں خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور جہنمیوں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہارے سامنے موت کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے۔ اب جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا، جو شخص جہنم میں چلا گیا چلا گیا۔ اب تمہیں جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا، جہنم میں چلا گیا چلا گیا، جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اور جہنم کے اندر جہنمی لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے، بدحال ہو کر کے، جہنم کے جو داروغہ ہے ان کا نام مالک ہے، مالک سے کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم کے اندر جہنمی لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے، بدحال ہو کر کے، جہنم کے جو داروغہ ہے ان کا نام مالک ہے، مالک سے کہیں گے اے مالک آپ تھوڑا اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا دے، یہ بار بار کا مرنا، یہ گھٹ گھٹ کر کا مرنا یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اے مالک آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا دیجئے کہ ہمارا موت ہی کام تمام کر دے۔ مالک کیا کہیں گے؟ قال انکم ماکثون، چپ رہو، اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا، جو شخص جہنم میں آ گیا آ گیا، جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس آخرت کی تیاری کریں، اس آخرت کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 49 تک، آیت نمبر 45 سے 49 تک دنیا کی حقیقت اور آخرت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ۔ او لوگو، انسانی زندگی کی مثال، دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے، فَاخْتَلَطَ بِهِ، جس بارش کے ذریعہ، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جو بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس بارش کے ذریعہ زمین سے پودے نکلتے ہیں، زمین سے اناج نکلتا ہے۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اسے ہوائیں اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس دنیا کے فریب میں آ کر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2 گز زمین کے لیے مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ آج اس دنیا کے فریب میں آ کر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2 گز زمین کے لیے پڑوسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ بھائی جانا کہاں ہے؟ اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس بارش کے ذریعہ زمین سے پودے نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، پھر جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اسے ہوائیں اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا،
اور اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، اللہ تعالیٰ اقتدار ہے، سارا کنٹرول، سارا سسٹم، سارا طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ او لوگوں، مال اور اولاد تو بس یہ دنیا کی ایک زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور اصل جو چیز کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ۔ اور یاد کرو قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ پہاڑ کو چلائے گا، بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح آسمان میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔ اور اللہ تعالیٰ پوری زمین کو برابر سرابر کر دیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں زمین کے برابر سرابر کر دیا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر کوئی میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طریقے سے وہاں پہ ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جسم پر لباس نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوگی، سر کے اوپر پگڑی نہیں ہوگی، پیر میں جوتے چپل نہیں ہوں گے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ وہاں پہ ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہاں پہ ہر کوئی لائن با لائن صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے، ہر کوئی جمع کیے جائیں گے۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ او لوگوں دیکھ لو، جس چیز کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا آج تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، قیامت آ چکی ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے۔ اب آگے کی جو آیت کریمہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ذرا دل میں اور ذرا سینے میں ہاتھ رکھ کے سوچیے۔ اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس دن نام اعمال کھول دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن مجرم لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اے اللہ اس میں تو سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ جو میں لوگوں سے چھپ کر کے جو گناہ کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے، اے اللہ جو میں لوگوں کے درمیان گناہ کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اے اللہ اس میں تو سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان ہوگا، ترازو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ انسان جو کچھ کیا ہوگا وہی چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہن، میرے بھائیوں، آج جو میرا ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت پوائنٹ
اور ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ آخری بات ہے، اور آپ جہاں پر بھی رہے، جس جگہ بھی رہیں، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو آپ فٹ کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانے میں ہو جائے، جو دنیا کے اندر پیسہ بھی اس لیے کماتا ہو کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، جو دنیا کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی اس لیے کھاتا ہو، جو دنیا کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی اس لیے کھاتا ہو، جس کی زندگی کا مقصد کہ اس کو آخرت میں سکون مل جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانے میں ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مالدار بنا دیتا ہے، وجمع لہ شملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا خود اس کی طرف چل کر کے آتی ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانے میں ہو جائے، دنیا خود اس کی طرف چل کر کے آتی ہے۔ آگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، اٹھے تو دنیا کے خاطر، جاگے تو دنیا کے خاطر، کوئی کام کرے تو دنیا کے خاطر، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ الشَّمْلَةَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مسائل میں اور الجھا دیتا ہے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانے میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو دنیا کے اندر حل کرا دیتا ہے، اور خود دنیا اس کی طرف چل کر کے آتی ہے۔ اور جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، کوئی کام کرے تو دنیا کے خاطر کرے۔ اور آج ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں میرے بھائی، نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ناٹک چھوڑ دیجئے، یہ ڈھونگ چھوڑ دیجئے۔ آپ کام کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج لوگ دنیا کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مسائل میں اور الجھا دیتا ہے، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر آپ کھائے، اچھا کھانا کھائے، آپ پہنے، آپ اس دنیا کے اندر عیش موج کرے، آپ گھومے ٹہلے، لیکن جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ آئیے ہم سب مل کر آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی جس چیز کے لیے بھی پریشان حال ہے، چاہے وہ روزی روٹی کے لیے ہو، کاروبار میں ہو، جس چیز کے لیے بھی پریشان حال ہو، اولاد کے لیے پریشان حال ہو، اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کو ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام کے اوپر ہو، توحید کے اوپر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد